عید میلاد النبی منانے کا اسلامی طریقہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جشن میلاد النبی خوب منائیں۔ اس دن روزہ رکھے، شکرانہ نماز ادا کرے، فقراء و مساکین اور احباب و رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرے۔ اس موقع پر اپنے مال کو خصوصاً رفع عام اور فلاحی کاموں میں لگائے، جیسے دینی، اصلاحی و دعوتی میگزین اور کتابیں مفت تقسیم کرے۔ مدارس، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم حاجت مند طلباء کے لیے وظیفہ کا انتظام کرے یا ان کا داخلہ فیس ادا کرے۔ غریب و مسکین جوڑوں کی شادی کرائے یا ان کے اخراجات اپنی طرف سے ادا کرے۔ مسلم ڈاکٹروں کو چاہیے کہ طبی کیمپ مفت لگائے اور بلا تفریق مذہب و ملت خدمات انجام دے۔ ہلاک کرنے والی مختلف بیماریوں سے پریشان لوگوں کی عیادت کا خاص اہتمام کرے۔ اچھے اور پاکیزہ کپڑوں میں ملبوس رہے اور اگر ہو سکے تو دوسروں کے لیے بھی اس کا انتظام کرے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بلا امتیاز بچے، عورتیں، بوڑھے اور مسلم و غیر مسلم سب کے درمیان کھانے کی پاکیزہ اور حلال چیزیں تقسیم کرے۔ ہر طرح سے خوشی منائے اور دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کرے، لیکن سماجی اور شرعی دائرے سے باہر کوئی عمل نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق نبی کے جوش میں فرمان نبوی کے خلاف کر بیٹھے اور ہمارا یہ عمل خرافات کی بھیٹ چڑھ جائے۔ جیسے تعزیہ داری کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ امام حسین کی یاد منانے کے نام پر نظام شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سے نوجوان آتش بازی بھی کرتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے علاوہ فضولیات سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قریبی اور مسکین کی طرح ہم پر مسافر کا بھی حق ہے، اور یہ کہ فضول خرچی شیطانی عمل ہے جو انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ اس لیے جشن میلاد مناتے وقت اس بات کا ضرور خیال رہے کہ کہیں ہمارا یہ مستحب عمل عشق رسول کے نور سے چراغاں ہونے کے بجائے ریاکاری اور فضول خرچی کی نظر نہ ہو جائے اور ہم ناشکرا کہلائیں یا کسی راہ چلتے مسافر کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اور قیامت میں ہماری گرفت ہو۔ اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ فرائض اور واجبات جیسے نماز، جماعت وغیرہ ترک کرنے کی وجہ سے ہمارا شمار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کے بجائے نافرمانوں میں ہو جائے، اور یہ دونوں باتیں اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالنا پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جلوس نکالتے وقت سارے سماجی، ملی اور انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، بلکہ جلوس کے لیے کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے عشق نبی کی شمع روشن بھی رہے اور کسی کو تکلیف بھی نہ محسوس ہو، کیونکہ جن کی یاد ہم منا رہے ہیں ان کی ذات خود امن عالم کی ضمانت رہی۔ اس لیے جلوس نکالتے وقت سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایک امیر مقرر کر لیا جائے اور اس امیر کی نگرانی میں ہی ہر عمل کو انجام دیا جائے، اور کوئی ایسی خاص جگہ متعین کی جائے جہاں پر سارے جلوس اکٹھا ہوں اور پھر وہاں سیرت رسول اور دعوت سے متعلق ایک جامع خطاب ہو۔ عام شاہ راہ کا خاص دھیان رکھا جائے تاکہ آنے جانے والوں کو کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ نیز ماحول کو پرامن بنانے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جلوس کے وقت ان پر بالخصوص عمل کیا جائے۔ مثلاً جلوس کا ہر عمل قانون کے دائرے میں ہو اور ہرگز قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ایسے ساز و سامان لے کر نہ چلیں جس کی وجہ سے قانونی عملہ ناگواری محسوس کرے۔ اگر لاؤڈ اسپیکر ہو تو اس کی آواز اسی قدر رکھیں کہ سننے والوں کو لطف حاصل ہو اور ان کے دل و دماغ کو ایک سکون کا احساس ہو۔ اگر راستے میں کوئی اور جلوس شامل ہو تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں اور ایک کو امیر بنا لیں اور کسی ایک ہی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کریں تاکہ نعت و منقبت پڑھتے وقت کوئی شور و غل نہ مچے اور سننے والوں کو اچھا لگے، ورنہ جلوس کا اصل مقصد حاصل نہ ہوگا۔ دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کا سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو اس عمل کو صدقہ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا صدقہ ہے۔
چنانچہ جب جلوس بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر پہنچے تو جہاں تک ہو سکے وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اگر ہو سکے تو جلوس کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کرے جہاں سے گزرنا بھی آسان ہو اور دینی پیغام پہنچانا بھی